جی مسیح یسوع کے خوبصورت جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے یہ فضل بخشا ہے کہ ہم سب مل کے اس کی ستائش کریں، اس کے نام کو جلال دیں، اور سب ہم متفق ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند کی حضوری یہاں پہ موجود ہے۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور انٹی نصرت کے ساتھ ابتدائی دعا کریں گے۔ Kadosh, 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 Adonai Elohim Chai V'Nishabeshim Olam. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, creator of heaven and earth. Father, we give you thanks and praise for love, mercy, and grace and abundance. Thank you for this wonderful privilege that you've given it to us once again. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, so we can gather we can worship you, glorify your name, give you thanks and praise for all that you do for us, that you have done and you are doing for us, Lord. We bless you, we praise you, we worship you, and glorify your name, Lord, because you love us so much, you cares about us, Lord. Thank you, Father, for this opportunity. Father, the children's gather here, we're asking, come and be present here, Lord, and take charge for this whole programs, Lord. And Father, be present here, and let this whole worship be accepted in worships and thanksgiving and praise, and what is about to hear it, Father, will be blessed in our life, Lord. And your name be praised through our life. Your name be glorified through our life. We're asking, take charge of this network too. We pray, giving thanks and praise for this Holy City Ministries, Lord, and the founder of the Holy City Ministry, Father. They shower your abundance, goodness, and blessing be upon us, upon her, and upon us all, Lord. We ask that you hear our prayers, petition for your kingdom's sake, glorious name's sake. Amen. آمین۔ ہم ماریا کے ساتھ مل کے ایک زبور گائیں گے، تیریاں صفتاں دے ہم گانے گیت کرنا۔ شکر خدا۔ ہاللویا، خدا ان کی تعریف ہو۔ ہم خدا ان کی پرستش میں گائیں گے۔ تیریاں صفتاں دے گونے گیت کرنا، شکر خدا میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا، شکر خدا تیریاں صفتاں دے گونے گیت کرنا، شکر خدا وڈے تے ویلے رحمت تیری، وڈے تے ویلے شفقت تیری، رات ویلے رحمت تیری، رات ویلے رحمت تیری، کریے یاد سدات کرنا، شکر خدا میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا، شکر خدا دستارا ایک ساز بنا کے، دستارا ایک ساز بنا کے، بین بربت خوش رنگ بجا کے، بین بربت خوش رنگ بجا کے، کریے یاد سدات کرنا، شکر خدا میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا، شکر خدا اپنے کما تو یا ربا، اپنے تو خوش حال کیتا، اپنے کما تو یا ربا، مینو تو خوش حال کیتا، کری یاد سدات کرنا، شکر خدا میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا، شکر خدا تیرے ہاتھ دیاں کاریگریاں، تیرے ہاتھ دیاں کاریگریاں، وے خوشی دے ساز بجاواں، وے خوشی دے
साथ बजावा करिए याद सदा दाते करना शुक्र खुदा मेरे रब आए है चंगीरी ते करना शुक्र खुदा तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि हम उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए उसकी हुजूरी में झुके हुए हैं, उसके नाम को जलाल देने के लिए, उसकी प्रस्तश करने के लिए उसकी हुजूरी में झुके हुए हैं। भाई हनूक के साथ मिलकर गीत गाएंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की तारीफ हो। आइएगा अपनी आंखों को बंद करेंगे चल नमाज और हम कोर्स गाएंगे। बेशक दुनिया के अंदर बेशुमार मज़ाहिब हैं और उनके खुदा हैं, लेकिन आज तक कोई ये दावा नहीं कर सका जहां मैं हूं तुम भी वहां रहोगे। तो आइएगा गाते हैं। दहस्त की वो देता है चाहे हर दिल में ही आना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, जिसका बने है माली वो कलियां लगी खिल उन्हें, जहां दो या तीन न जमा हो मैं हूँ हाजिरी उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहां दो या तीन न जमा हो मैं हूँ हाजिरी उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं रूह अपनी बेजू, तुझे अनाथ भी ना छोड़ू एक मददगार बेजू, तुझे अनाथ भी ना छोड़ू एक मददगार भेजू, यीशु के सिवा ये कब है वो बात कही किस ने, जहां दो या तीन न जमा हो मैं हूँ हाजिरी उनमें। रूहे पाक जो हाजिरी है आओ कहीं खुश आमदीद, इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करें तमजीद, इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करें तमजीद। रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने, जहां दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिरी उनमें, मैं हूँ हाजिरी उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में ही आना, भरता उसको रूह से अपनी ओ जिसने उसे जाना, जिसका बने है माली वो कलियां लगी खिलने, जहां दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिरी उनमें, मैं हूँ हाजिरी उनमें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं भाई, बहुत खूबसूरत गीत और इसकी शायरी
واقعی میں خدا کے کلام کے مطابق ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 اس کا نام لینے کے لیے موجود ہوتے ہیں اس کا تخت اس کی حضوری اس جگہ پہ لگی ہوتی ہے. اور یقیناً آج خدا کی حضوری ہمارے درمیان ہے. وہ کہ ہم دور نزدیک سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں لیکن خدا کی حضوری ہمارے درمیان ہے. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے. اور انٹی نسرین کے ساتھ مل کے کوئی بھی گیت یا زبور گائیں گے. جی ہم خدا کی تعریف میں گیت گائیں گے. فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام. فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام. فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام. سر پہ تاج سجاتا ہے سر پہ تاج سجاتا ہے رب الافواج کا نام. فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام. ایک طرف ہے ذرہ بختر ایک طرف معمولی پتھر. ایک طرف ہے ذرہ بختر ایک طرف معمولی پتھر. ہاتھ میں ہے ایک فلاخن پتھر. ہاتھ میں ہے ایک فلاخن ہے بس. سورما سے ممسو کی ٹکر سورما سے ممسو کی ٹکر. سورما کو پٹکاتا ہے رب کو پٹکاتا ہے رب الافواج کا نام. فاتح او فاتح 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 ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام. او سر پہ تاج سجاتا ہے سر پہ تاج سجاتا ہے رب الافواج کا نام. فاتح او فاتح فاتح فاتح. دیکھنا یہ ہے کون خدا ہے رب ازل یا بال خدا ہے. دیکھنا یہ ہے کون خدا ہے رب ازل یا بال خدا ہے. آسمان سے آگ جو بھیجے آسمان سے آگ جو بھیجے. ایلیا کہتا وہی خدا ہے ایلیا کہتا وہی خدا ہے. نازل آگ کراتا ہے رب الافواج کا نام. نازل آگ کراتا ہے رب الافواج کا نام. سر پہ تاج سجاتا ہے سر پہ تاج سجاتا ہے رب الافواج کا نام. فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام. عہد کا تم صندوق اٹھاؤ لوگوں مل کر نعرے لگاؤ.
عہد کا تم صندوق اٹھاؤ، لوگوں مل کر نعرے لگاؤ، ہاتھوں میں نرسنگے لے کر، ہاتھوں میں نرسنگے لے کر، اپنے زور سے خوب بجاؤ، اپنے زور سے خوب بجاؤ، یرہو کو لڑکاتا ہے رب الافواج کا نام، یرہو کو لڑکاتا ہے رب الافواج کا نام، سر پہ تاج سجاتا ہے، سر پہ تاج سجاتا ہے رب الافواج کا نام، فاتح فاتح۔ چلیں اب آپ ہارون آگے سے گائے ہنوک۔ فاتح 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 ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام، او سر پہ تاج سجاتا ہے، سر پہ تاج سجاتا ہے رب الافواج کا نام، فاتح فاتح۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ خدا ان کی تعریف ہو۔ ہاللویا، خدا ان کی شکر گزاری اس فاتح خدا کے لیے کہ جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جو فتح سے بڑھ کے غلبہ دیتا ہے، اپنے لوگوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ ہم اسی طرح آنٹی نصرت کے ساتھ مل کے گیت گائیں گے۔ تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا، سچیاں دی ٹولی وچ دل نال گاواں، سچیاں دی ٹولی وچ دل نال گاواں، سنا سناواں میں رب دی، سنا سناواں میں رب دی، تسی گاؤ سنا، کم خدا دے ات ہے وڈیرے، کم خدا دے ات ہے وڈیرے، قدرتوں دی صاف لبدی، قدرتوں دی صاف لبدی، تسی گاؤ سنا، کم دیاں ہتھاں دے سب جلالی، کم دیاں ہتھاں دے سب جلالی، او دی سچائی ہے ابدی، پوری سچائی ہے ابدی، تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا، رب نے عجائب کم جو کیتے، رب نے عجائب کم جو کیتے، یادگاری رکھی سب دی، یادگاری رکھی سب دی، تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا، پاک شہوا ات مہربان ہے، پاک شہوا ات مہربان ہے، رحمت بے حد رب دی، رحمت بے حد رب دی، تسی گاؤ سنا،
गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। रोजी पाने भूखे न रहने, रोजी पाने भूखे न रहने, आस्तीना नूं रब दी, आस्तीना नूं रब दी, तुसी गाओ सना। गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। जो कुछ रब ने अहद कीता, जो कुछ रब ने अहद कीता, यादगारी रखी सब दी, यादगारी रखी सबरी, तुसी गाओ सना। गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus Christ. खुदावंद की शुक्रगुजारी उस खूबसूरत ज़बूर के लिए। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने। तो हम एक कोर्स गाएंगे और उसके दरमियान अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे। उसके बाद पास्टर सदीक साहब के साथ मिलके दुआ करेंगे। हम तुम्हारी के साथ मिलके कोर्स गाएंगे। हम हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया, तेरा शुक्र। पाक रूह मुझको भी ले जा, यीशु के हुजूर। पाक रूह मुझको भी ले जा, यीशु के हुजूर। जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं, जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं, पाक रूह मुझको भी ले जा, यीशु के हुजूर। पाक रूह मुझको भी ले जा, यीशु के हुजूर। पाक रूह पाक रूह। अपना मसा दे, नदियाँ बहा दे, जीवन को मेरे बदल दे। अपना मसा दे, नदियाँ बहा दे, जीवन को मेरे बदल दे। सबको बताऊं मैं तेरी मोहब्बत, शैतान को आके कुचल दे। सबको बताऊं मैं तेरी मोहब्बत, शैतान को आके कुचल दे। मेरा जीवन तुझ पे फिदा, मेरी सोचों को कर दे नया। मेरा जीवन तुझ पे फिदा, मेरी सोचों को कर दे नया। पाक रूह मुझको भी ले जा, यीशु के हुजूर। पाक रूह मुझको भी ले जा,
यीशु के हुजूर पाक रूह मुझको भी ले जा, यीशु के हुजूर। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। आइए हम अपने दिलों में दुआ करें कि खुदावंद तेरी हुजूरी का बादल हम पे जोर से बरसे। खुदावंद आज तेरे कलाम के वसीला से इब्लीस के बंधन टूटे। खुदावंद आज तेरे कलाम के वसीला से जकड़े आजाद हों। खुदावंद तो अपने मंसूब को कसरत के साथ इस्तेमाल करना, और ये दुआ हम पास्टर सदीक साहब के साथ मिलकर करेंगे। मुझे करनी है एक बार यीशु आज तेरे साथ, मुझे करनी है एक बार यीशु आज तेरे साथ। यकीनन यहोवा पाक खुदा मुझे आज बात करनी है। खुदावंद पाक खुदा तू मुझसे बोल। होली स्पिरिट हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, आपके बड़े फजल के लिए, खुदा आपके रहम के लिए, आपके तरस के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने फिर से मुमकिन किया कि हम बाम मिलकर आपकी शुक्रगुजारी करें। होली सिटी मिनिस्ट्री के तवस्सुत से खुदा आपके ज़िले में झुककर हम आपकी वर्शिप कर सके। मालिक पाक खुदा यकीनन आपके लोगों ने, खुदा हम सब ने मिलकर जी भरकर वर्शिप की है, और अब जब वक्त आ पहुंचा कि हम आपकी मीठी शीरी आवाज को सुने। खुदा के पाकरू जिसके हृदय में तूने अपने कलाम को रखा, अभी से उसे तैयार कर मालिक, सर की चांदी से लेकर पांव के तलवे तक से छू खुदा उन पाक खुदा, लफ्जों की तरतीब दे होली स्पिरिट पाक खुदा, अपने बंदा से या अपने बंदी के मुंह से होकर के कलाम कर मालिक पाक खुदा, ताकि आज के आपके कलाम के वसीला से बंधन टूटे, चूहे टूटे मालिक पाक खुदा, बदरू गिरफ्त आजाद हूं खुदा। आज के कलाम के वसीला से खुदा बीमारियां यीशु के नाम में जाती रहे मालिक पाक खुदा, क्योंकि आपके कलाम में लिखे हम अपने कलाम को नाजल फरमा कर शिफा देता हूं। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज जब तेरा कलाम नाजल हो तो खुदा इब्लीस का हर एक मंसूबा टूट जाए, इब्लीस की सारी प्लानिंग फेल हो जाए मालिक पाक खुदा, उसका हर एक खुदा हथकंडा यीशु के नाम में खुदा फेल हो जाए। होली स्पिरिट आज खुदावंद जिसके पास भी आपका कलाम है, बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी दानिश के साथ, बड़े फहम के साथ खुदावंद दूसरे तक पहुंचाने का फजल बख्श, ताकि आज का कलाम 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 का 100 गुना फलदार हो। और खुदा आज जितने लोग तेरे कलाम को सुने, यहां तक तेरी आवाज खुदा, तेरे कलाम की आवाज जाए मालिक, वहां से छुए टूटने शुरू हो जाए मालिक, बंधन खुलना शुरू हो जाए मालिक पाक खुदा, ताकि खुदावंद तेरा कलाम कसरत के साथ काम करे, तेरा कलाम बेदीनों की जिंदगियों के अंदर काम करे, तेरा कलाम खुदावंद जो थोड़े की माने, आज जब तेरा कलाम खुदावंद थोड़ी की माने बरसे तो पत्थर दिल मोम हो जाए मालिक। और पाक खुदा बहुत सारी जिंदगियां तेरे कलाम के ताबे हो जाए। अपनी बंदी को बड़ी बरकत देकर अपने जलाल और गवाही के लिए इस्तेमाल कर, मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने। मैं भाई हनूक को वेलकम कहता हूँ कि वो आए और कलाम को पेश करें। आमीन, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो। यीशु मसीह के जिंदा, जलाली, बाबरकत, फतमन, उत्तम, लाखता, लाफानी, लासानी, लामुगद्दर और तख्लीक कायनात और खालिक कायनात के आसमानी नाम में आज रात तमाम सुनने वालों की सलामती हो। और हम शुक्रगुजार
خدا باپ بیٹے اور روح القدس کے، کہ جس نے ایک بار پھر یہ موقع دیا کہ ہم مل کر خدا کے کلام میں سے جو سچائی کا خلاصہ ہے، سچائی کے خلاصے میں سے سچائی کی باتوں کو سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ تو میرے عزیزو، ہم شکر گزار ہیں آسمانی خدا کے کہ اس آخری دور کے آخری اوقات میں جس نے یہ موقع دیا کہ اس بے دینی کے دور کے اندر بھی ہم خدا کے کلام کو سنیں، اور سنیں بھی اور بلکہ دوسروں تک شیئر کرنے والے بھی ہوں۔ تو میرے عزیزو، آئیے گا، آپ سبھی بخوبی جانتے ہیں کہ لینٹ سیزن سٹارٹ ہے، روزے چل رہے ہیں، اور ہم آج اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم بڑھیں کلام خدا کی جانب، میں بتانا چاہتا ہوں روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے، روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی خود کو ضرب دینا، ٹھہر جانا، رک جانا، نفس کشی کرنا یا اپنے جسم پر قابو رکھنا۔ اور میرے عزیزو، اس سے میں آگے اور بات بتاؤں تو سنیے گا، روزے کا مطلب ہے کیا؟ میرے عزیزو، کلام خدا میں بھی لکھا ہے کہ روزے کا مطلب ہے کہ اپنی جان کو کیا دینا جی؟ دکھ دینا۔ روزہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے منہ کو ڈھانپنا۔ عبرانی زبان میں روزے کا مطلب ہے منہ کو کیا کرنا جی؟ پوری طرح ڈھانپ لینا۔ اور یونانی زبان کے اندر اس کا مطلب ہے پرہیز کرنا۔ اب روزہ ہے کیا؟ اور بائبل ہمیں کس روزے کی بابت بتاتی ہے، اور ہم کس طرح روزہ رکھنا پسند کرتے ہیں؟ تو آئیے گا پھر دیکھتے ہیں کلام خدا کی جانب سے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 6 باب اور اس کی 14 سے 18 آیات کریمہ کی آج تلاوت سنیں گے۔ لیجئے گا، تلاوت کو بڑے ادب سے سنیے گا اور برکت کو رسیو کیجئے گا۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خدا کے کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آمین۔ خدا من کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، سادہ سی بات کروں گا اور 2 کا پوائنٹ بولوں گا، اور اس کے بعد ہم پھر پریئر کریں گے۔ یہاں پہ میرے عزیزو ہمیں 2 باتیں ملتی ہیں۔ اس سے پہلے لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ اب یونانی زبان کے اندر یہ جو ریاکار ہے، اس کا مطلب ہے کہ بیس بدلنا، یعنی کہ اندر سے کچھ اور نظر آنا اور باہر سے کچھ اور نظر آنا۔ یہ ہے ریاکاری، جس کو کہتے ہیں کہ چلاکی، جس کو ہم یہ سادہ لفظوں میں کہتے ہیں یہ چلاک ہے جی، میں تو روزہ رکھا ہے،
کہ اندر سے کچھ اور ان کے مائنڈ میں چل رہا ہے اور فیس پہ وہ کچھ اور ہمیں ویو دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے ریاکار. اور فقی فریسی بھی ایسے ہی کرتے تھے. فقی فریسی شرع کے عالم ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتے تھے، سوموار اور جمعرات. اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، اگر تاریخ کے اماراخ اٹھا کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے یہ 2 ڈیز ان کی ورکنگ کے ہوتے تھے، کام کے ان کے دن ہوتے تھے. تو یہ اس دن یہ روزہ رکھتے تھے تاکہ لوگ ہم کو جانے کہ ہم روزہ دار ہیں. وہ سر میں خاک ڈال دیں، وہ پھٹے پرانے جو ان کا مخصوص جو کہہ لیں کہ جو لباس تھا وہ پہنتے اور منڈیوں میں چکر لگاتے تاکہ جانے کہ یہ بڑا راست باز ہے، یہ بڑا پرہیزگار ہے، یہ بڑا خدا پرست ہے، یہ تو بڑے روزے رکھتا ہے، یہ تو خدا کے ساتھ اس کی بڑی گہری رفاقت ہے. یہ کیا تھا؟ دکھاوا تھا. خدا کو بھی خوش کرنا چاہتے تھے اور عوام کو بھی بتانا چاہتے کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں شرع کا عالم ہوں، میں پوری شریعت پر عمل کرتا ہوں. اور یہاں پہ لکھا کہ جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح شکل نہیں بنانی، منہ کو داس نہیں بنانا. یہ نہ پتہ چلے کہ میں نے روزہ رکھا ہے اور میں غصے میں آ جاؤں، ہائپر ہو جاؤں. ایسے کام نہیں کرنے. پر یہاں پہ لکھا کہ اپنی صورت کو داس نہ بناؤ، بلکہ وہ تو اپنے منہ کو بگاڑتے ہیں. وہ ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ جب ان کو جب روزہ فیل ہوتا ہے، جب ان کو بھوک فیل ہوتی ہے تو ان کے جو چہرے کے جو تاثرات ہوتے ہیں وہ اس قدر ہوتے ہیں کہ ہر کوئی کہتا ہے بھائی تو سا روزہ رکھیا؟ ہاں جی بس رکھ لیا پاجی، روزہ منو لگ بہت رہا. یعنی کہ اندر سے وہ ان سے کوئی اس طرح کی بات کہے کہ اوپر سے وہ کہنے ٹوٹکے پہ آ جانا پنجابی سے، وہ یوں آگے سے پڑ جاتا تینوں نہیں پتا میں روزہ رکھیا. یہ ہے کہ اندر سے کچھ اور ہمارے ویو میں ہوتا ہے. لکھا ہے کہ روزہ جو جس کا مطلب وہ ہے کہ اپنی جان کو دکھ دینا. اور پھر میں کسی دن بتاؤں گا اگر خدا نے موقع دیا، 4 باتیں ہیں یسایہ 58 باب میں سے، پھر کبھی میں اس پہ بات کروں گا، ابھی اسی پہ بات کروں گا. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ اپنے منہ کو اداس نہیں بنانا، بلکہ کیا کرنا ہے. روزہ دار جانتے ہیں لوگ ان کو اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا پرہیزگار ہے. پر لیکن یہاں پہ جناب المسیح فرما کر گئے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. اس سے پہلے کہ میں اجر کی بات کروں، یسوع مسیح جب زمینی خدمت میں تھے، جب یسوع مسیح روح زمین پر جب وہ سارا پروسیس ساری خدمت کو جب انہوں نے کر رہے تھے تو یسوع مسیح نے سب سے پہلے شریعت کی تعلیم دی. اگر متی 5 باب کا مطالعہ کریں تو ایسے لکھا ہے آپ نے ایسا نہیں کرنا. آپ کے پچھلوں سے کہا گیا تھا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا. پھر بتایا کہ خیرات بھی دینی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، دعا بھی کرنی ہے. اور یسوع مسیح نے 6 باب میں بتایا کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح شکل نہیں بنانی، فقی فیسوں والے کام نہیں کرنے ہیں. وہ تو ایسے کام کر کے وہ تو آدمیوں کو دکھا کے اپنا اجر پا چکے، بلکہ وہ روزہ جب رکھتے ہیں تو وہ تو اپنا اجر پا چکے. پر تم نے جب روزہ رکھنا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے یہاں پہ ایک سچویشن ہے، ایک کنڈیشن ہے، ایک ہدایت نامہ جاری کیا گیا کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح کام نہیں کرنے. وہ جو فقیر فریسی چوکوں میں گھومتے پھرکے کرتے تھے، لمبے لمبے چوگے پہن لیتے تھے، آگے چل کے بتاؤں گا وہ پھٹے چوگے پہنتے تھے. پر لیکن خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ آج ہم نے پھٹے چوگے نہیں پہنے تو پھر کیا کرنا ہے وہ آگے چل کے بتاؤں گا. لکھا وہ تو اپنے پھٹے چوگے پہن کے لوگوں کو یہ بتو کر وزٹ چوکوں کے بازاروں کے موڑوں میں دکھا کر یہ سب اجر پا چکے ہیں. لیکن آپ کے لیے ہمارے لیے یہاں پہ ایک ہدایت ہے. سب سے پہلی کیا ہے سنیے گا، جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پہ تیل ڈالنا. وہ تو خاک ڈالتے تھے پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سر پہ تیل ڈالنا. وہ تو منہ کو بگاڑتے تھے
پر لیکن آپ نے اپنے منہ کو اداس نہیں بنانا بلکہ چہرے کو دھونا ہے، فریش ہونا ہے۔ یہاں پہ موازنہ کیجئے گا، دیکھیں وہ سر پہ خاک ڈالتے تھے، لیکن یہاں پہ خدا کہتا ہے کہ جب تو روزہ رکھے خاک نہیں ڈالنی، سر میں تیل ڈالیں تاکہ تمہارا جو مائنڈ ہے وہ فریش ہو۔ جو تیل ہے یہ بلیسنگ ہے، برکت کی علامت ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ تو منہ کو بگاڑتے تھے، اپنے منہ کو بگاڑنا نہیں ہے بلکہ منہ دھونا ہے، تاکہ آپ کو آدمی نہیں، وہ جو فقیر فیسوں کو جو آدمی روزہ دار جانتے تھے تو لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، لوگ آپ کو جانے، روزہ دار جانے یا نہ جانے، لیکن میں یہ کہتا ہوں تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے روزہ دار جانے، تاکہ تو روزہ دار جانے۔ اس صورت میں جو تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے، کوئی اور آپ کا فرینڈ، آپ کے گھر والے، باہر والے جانے یا نہ جانے، آپ کی ایسی سچویشن ہو کہ آپ فریش ہو اور آپ کا تعلق، جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کا تعلق آسمانی باپ سے جو پوشیدگی میں وہ جو آپ کو دیکھتا ہے وہ آپ کو بدلا دے گا۔ جب وہ آپ کو بدلا دے گا تو آپ برکتیں پائیں گے۔ روزے کے وسیلہ سے آپ روحانی طور پر آپ کا ریلیشن، آپ کا تعلق آسمانی خدا سے، وہ جو پوشیدگی میں دیکھ آپ پہ وہ جو نگاہیں جمائے بیٹھا ہے، وہ آپ کو جب روزہ دار جانے گا تو آپ برکت پائیں گے۔ تو ہم روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ ایک وقت کی بات ہے، 6-7 سال ہو گئے ہیں، اس وقت میں 7 یا 8 کلاس میں تھا، تو لینٹ سیزن سٹارٹ ہوا، تو ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو بات ایسے ہے کہ بیٹیاں تھیں 3-4 بیٹھی ہوئی، ان کی ماما بھی پاس بیٹھی ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ امی جی، این جی پنجابی چ امی جی ہوں روزے آ گئے نے تے نا او جڑی DVD پئی دی نا انہوں نے تسی اتنے رکھ دو۔ امی کہندی ہوئی خورے ہو سکتا ہے روزے کہ بچوں کی گیت سننا ہوئے یا کی کلام وغیرہ سننا ہے۔ نہیں نہیں امی جی وہ تو سننا ہی سننا ہے، 3 فلمیں آندی ہیں DVD تے موویز، ہم وہ دیکھیں گے کیونکہ ہم نے روزہ رکھا ہے۔ یہ کیسا پھر روزہ ہے؟ ہم پھر کس روزے کی پیروی کرتے ہیں؟ پھر کس خدا کے کلام کو ہم سنتے ہیں اور ان کی بابت پھر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کیا وہ روزہ ہمارا قابل قبول ہوگا؟ یا صرف بھوک کاٹ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یا بھوکے پیٹ رہنا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لکھا ہے وہ جو پوشیدگی میں وہ جو آپ کو دیکھتا ہے نا، جب عابد کا جب محبوب کے ساتھ جب ریلیشن جب سٹرونگ ہوتا ہے نا، تو پھر وہ ایسی گہری گہری باتیں ہم پر عیاں کرتا ہے کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہم وہ جو پوشیدگی میں وہ جو ہمیں دیکھتا ہے نا، جب ہمارا ریلیشن اس کے ساتھ ہوگا، جب DVD کو چھوڑ کر، جب کمرے کو کنڈی لگا کر، جب گھٹنوں کے بل ہو کر جب اس کے سامنے جب آنسو بہائیں گے نا، وہ روزہ بابرکت ہے۔ پھر دیکھیں ہم بھی سرفراز ہوں گے، ہماری نسلیں بھی ہے۔ یوئیل نبی اس کا 2 باب بھارت میں اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گراؤ ازاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لا، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ اب دیکھیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ فقیر فریسی جو شرع کے جو عالم تھے وہ کپڑے پھاڑ کر بتاتے تھے، ماتم کرتے تھے، دلا ازاری اور ماتم کرتے تھے، لیکن یہاں پہ یوئیل
नबी के वसीला से खुदा हमसे हम कलाम होता है। अब कपड़े नहीं बल्कि दिलों को चाक करते हुए, दिलाओ जारियो मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, तो मैं तुम्हारी आसमान पर से सुन लूंगा। जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं सुनूंगा, जब तुम अपनी जान को दुख दोगे तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा। उस वक्त तो मातम करते थे, खाक डालते थे, ओढ़ते थे, टाट बिछाकर ऊंधे मुंह पड़े रहते थे। पर लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अब कपड़ों को नहीं, किसको फाड़ना है, दिलों को चाक करो, क्योंकि लिखा है कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो। अब दिलों को चाक करो। दिलों को चाक करके करना क्या है? उसकी तरफ मतवज्जो हो, उसको अपनी तरफ मुखातिब करो, उसको कहो कि मैं तेरी हजूरी में आया हूं, मैं दिलावजारी करता हूं, आहो नाला करता हूं। तो वो फिर जब अपना दहना शफकत वाला हाथ जब वो हम पर बढ़ाएगा तो आगे लिखा है वो रहीम और मेहरबान है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। अगर वो रहमत नहीं करता, अगर वो अपना शफकत वाला हाथ नहीं बढ़ाता, अगर वो मेहरबानी नहीं करता, तो उसकी रेपुटेशन का इशू है। वो अपनी रेपुटेशन को फिर वो कैसे कायम रखेगा? ये खुदा का कलाम फरमाता है कि कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करो और मेरी तरफ रजू लाओ, तो मैं तुम्हारी जो पोशीदगी में मैं जो तुम्हें देखता हूं तो तुम्हें बदला दूंगा, तुम्हें अजर दूंगा। वो जो है वो बदला पा चुके, अजर पा चुके। पर लेकिन जो कोई मेरी तरफ आजी के साथ, हलीमी के साथ, ये जो खुदा का इल्हाम हमारे हाथ में है, ये फरमाता है कि अपने दिलों को चाक करो और मेरी तरफ रजू लाओ, तो देखो मैं अपनी शफकत वाला हाथ तुम पर बढ़ाऊंगा, मेहरबानी तुम पर करूंगा, अपने फजल के दरीचे तुम पर खोल दूंगा, क्योंकि मेरा काम ही नजात देना है। नजात तो मेरे हाथ में है, शफकत तो मेरे हाथ में है, मेहरबानी तो मेरे हाथ में है। अगर तुम मेरी तरफ रजू लाओगे, आहोजाई करोगे, अगर ज़बूर 69 की 10 आयत का मुताला करें तो वहां पे दाऊद कहता है, मैं रोजा रख कर मेरी जान आजारी करती है और उससे मैं मलामत करता हूं। और दाऊद भी कहता है कि मेरी जान आजारी करती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं जब खुदा मती रसूल की मार्फत हमसे कलाम करता है कि जब तुम रोजा रखो तो वो काम नहीं करने जो फकीर, फरीसी और शाह के आलम करते थे, लेकिन जब तुम रोजा रखो तो सर में तेल डालना, मुंह को धोना, ताकि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे रोजादार जानता है तुझे बदला देगा। जब वो बदला देगा तो मेहरबानी भी आप पर होगी, शफकत भी आप पर होगी और फजल भी कसरत से आप पर जारी होगा। मेरे अजीजों, जो रोजा है उसका औकात एक शाम से दूसरी शाम तक, यानी कि 8 पहर का रोजा बताया गया है। लेकिन खुदा अपने फजल को बढ़ाते हुए खुदा रोजे की नोयत को नहीं देखता है कि आया मेरे तलबगार ने, मेरे आबद ने कितनी देर का रोजा रखा है। वो ये कहता है कि उसकी बातनी हालत, जो अंदर जो उसका दिल है, वो किस नियत से मेरे पास आया है। क्या जब तक उसने वो अहद बांधा है, क्या वो मेरी हजूरी में पोशीदगी से झुका भी है या सिर्फ बेड पर सोया ही रहा है?
आस्तर ने अपनी कौम को बचाने के लिए 3 दिन का रोजा रखा, मूसा ने 40 दिन का रोजा रखा, एलिया ने 40 दिन का रोजा रखा, और दाऊद ने 7 दिन का रोजा रखा। और खुदा ताला के बेटे यसु मसीह मेरे और आपके आका रबाना यसु अल मसीह ने भी 40 दिन का रोजा रखा। जितनी भी शख्सियात ने, जितनी भी पर्सनालिटीज ने पुराने अहदनामे में रोजे रखे, उनका पीछे एक बड़ा मकसद था। आस्था ने रोजा रखा कि उसकी कौम बच जाए, दाऊद ने रोजा रखा कि मेरा बेटा शिफा पाए, यसु मसीह ने रोजा रखा कि वो हमें छुड़ाए, वो आजमाया जाए, वो अपनी जान को दुख दे। अगर हम अहबार 16 की अगर 29 और 30 आयत का मुताला करें तो वहां पर लिखा है कि तुम्हारे लिए एक दाहिमी कानून हो, उस रोज तुम अपनी जान को दुख देना, एंजॉयमेंट नहीं करनी, दुख देना। 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम्हारे लिए कफारे का दिन हो। उस दिन ना कोई काम करे। कौन काम ना करे? जो आपके दरमियान जो बूंदोबाश रखता हो, जो आपके घर में है, या देसी है या कोई परदेसी है, या आपके घर में है या घर से बाहर जिसका आपसे लेन देन है या रिलेशन है या तल्लुक है, कोई काम ना करे। उस दिन उसकी हजूरी में झुको, क्योंकि वो अपने फजल के दरीचे खोलकर तुम पर रहम करेगा और तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे। रोजा रखने से भाई गुनाह धुलते हैं, रोजा रखने से सेहत में बहाली आती है, रोजा रखने से आपका रिश्ता आसमानी बाप से पुख्ता हो जाता है। लिखा वो दाहिमी कानून हो, पुख्ता कानून हो। तुमने अपनी नस्लों को भी बताना है कि इस दिन कोई काम ना करे। लेकिन ऐसी कहने हैं कि डीवीडी ते मूवी ला के तेन के फिल्म देख लो, दुआ ना करे हो। ये है रोजा। क्या दुख देना? दुख क्या देना? अपने गुनाहों पर पछताना, यह है दुख। आजारी करना, आजारी दाऊद का मतलब, दाऊद भी ये कहता कि मैं अपने गुनाहों पर जो मुझसे हो जाते हैं मैं उस पर आजारी करता हूं, दिलाउजारी और मातम करता हूं। तो क्या हम रोजा रखकर क्या उसकी हजूरी में आते हैं? सोचने की बात है। और मैंने बताया कि अगली 4 बातें जो है ना, सादा सी वो बातें हैं, वो फिर आने वाले डेज में खुदा जब मुझे मौका दिया उस पर बात करूंगा। यसु मसीह आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। और आखिर में मैं यही कहूंगा, रोजा अकॉर्डिंग टू बाइबल हो। खुदा रोजे की नोयत नहीं देखता, वो ये देखता है, वो आपके बातनी हालत पर नजर करता है। क्या जब तक उसने रोजा रखा है, क्या वो मेरी हजूरी में झुका भी है या बस दुनियादारी के कामों में लगा रहा है? फिर मैं आगे चल के आपको फिर किसी ने बताऊंगा ये जो काम करते हैं, ये कौन सा काम नहीं करना, कौन सी है जो अपनी जान को दुख देना है। तो 4 बातें आने वाले दिलों में कमिंग सून, इसी पेज से, इसी जगह से, इसी प्लेटफॉर्म से सीखेंगे। यसु मसीह में जीते रहें, शाद रहें, आबाद रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। God bless you. गॉड ब्लेस यू नूक भाई, बहुत जबरदस्त जबरदस्त मैसेज। कलाम, खुदावंद की खुदावंद शुक्रगुजारी, और खुदा आपको ऐसे ही अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे, हमारी दुआ है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ये वक्त बख्शा कि हम खूबसूरत मैसेज को सुन सकें। अब वक्त है कि हम अपनी टेस्टामनी खुदा की हुजूरी में रखें, पेश करें, ताकि दूसरों के लिए ईमान की मजबूती हो।
فیاض بھائی بھی آگے. جی فیاض بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے. گڈ ایوننگ بھائی. Good evening, Sister Ji. Good evening, all of you. گڈ ایوننگ جی. آج میں گواہی دوں گی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے ہم دعا کر رہے تھے کہ خدا اس کو جاب مہیا کرے. لیکن کووڈ کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ جابس بہت کم ہوئی ہیں, آفس ورک بھی بہت کم ہے, بہت یعنی کافی حالات جو ہیں وہ ہیں. لیکن ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ پہلے جہاں پر جاب کر رہا تھا وہ اس کی پارٹ ٹائم جاب تھی. مطلب وہ اسٹوڈنٹ تھا, پہلے 2 سال اس نے ٹریننگ کی. تو یہاں پر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں, اپنا سارا مطلب جو وہ اخراجات اپنے سارے جو ہیں وہ خود اٹھاتے ہیں یہاں پر. تو اب شکر ہے خدا ان کا کہ جہاں وہ جاب کر رہا تھا انہوں نے ہی اس کو فل ٹائم جاب دے دی ہے کہ جب تک اس کو جاب جو ہے وہ نہیں ملتی کہیں اور. تو ہم شکر گزاری کریں گے خدا ان کی کہ خدا نے اس Praise کے the لیے Lord. راستہ کھولا ہے اور خدا نے اس کو مہیا کی ہے. ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے. Thank you, Jesus. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا دعاؤں کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام کرتا ہے, بے شک. اور ایمان ہے کہ آنے والے دنوں میں خدا بڑے بڑے معجزات اس پلیٹ فارم سے کرے گا. بے شک. آمین. Bishop. کرے گا خدا. تو خدا ہمارے Praise the Lord. Hallelujah. آمین. اب وقت ہے کہ ہم اپنی درخواستیں خدا کی حضور میں پیش کریں تاکہ ان کے لیے دعا کی جائے. جی کسی کی درخواست نہیں ہے آج. آپ اپنے لیے دعا کریں اور اسی پلیٹفارم کے لیے دعا کریں اور چرچ کے لیے دعا کریں. جو آپ کے وہ چرچ بلڈنگ جو ہے وہ ہوگی ہے خالی. نہیں, وہ میرا خیال ٹائم دیا ہے انہوں نے 1-2 دن کا, اور اچھا وہ جو کرایہ دار بیٹھے ہیں ابھی ان کو آگے مل نہیں رہا اس وجہ سے. چلیں ٹھیک ہے, وہ بھی اس کو دعا میں رکھیں کہ ان کو بھی آگے ملے اور آپ کو جلد جو ہے وہ جگہ ملے. اس کے لیے دعا کریں, ساری ٹیم کے لیے دعا کریں. اور بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جوائن ہونا چاہتے ہیں چرچ, مطلب بہت سارے چرچ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس کو دعا میں رکھیں کہ جس کا ہمارے ساتھ جڑنا خداوند کی مرضی سے ہے وہ خداوند ہمیں وسائل بھی مہیا کرے اور خداوند ہمیں حکمت, فہم اور سمجھداری دے. میوچل انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے خدا کے کام کرنے کے لیے. تو اس سارے مقصد کے لیے جو ہے وہ ہم دعا کریں گے اور اس کو دعا میں رکھیں گے. تو ہمارے درمیان ابھی پاسٹر فیاض صاحب آئے ہیں, تو ساری باتوں کے لیے ہم ان کے ساتھ مل کے دعا کریں گے. آپ کا شکر. Thank you, Jesus. آئے ہم دعا کریں گے. تو اب اپنی آنکھیں بند کریں, خداوند کی حضوری میں ٹھہریں. خداوند ہمارے درمیان موجود ہے. پاک کلام میں لکھا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں گا. اور ہمارا ایمان ہے خداوند ہمارے بیچ میں. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس, میرا دل تیری شکر سے بھرا ہے. خداوند آج شام تیری حضوری میں آنے کے لیے, خداوند اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے, خداوند ہم تیرے آگے اپنی تمام درخواستوں کو رکھتے ہیں. خداوند تو ہمارے درخواستوں کو, دلوں کو, ہماری خواہشات, ہمارے منصوبوں کو جانتا ہے. خداوند تو جو دور و نزدیک کا خدا ہے, خداوند تو جو پاک روح ہے یسوع ناصری, خداوند ہم تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں. خداوند خاص طور پر ہم روبل کے لیے, ماریا کے لیے اور بھائی صدیق کے لیے خداوند دعا کرتے ہیں. خداوند جبکہ یہ چرچ کے لیے جو جگہ لینا چاہتے ہیں, خداوند
اس سارے پروسیس کے لیے ہم تیرا ہاتھ تیری مدد چاہتے ہیں یسوع ناصری. خدا ان کے کام میں جو بھی رکاوٹ ہے، جو بھی تاخیر ہے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے وہ تاخیر ختم ہو جائے، ان کے سارے معاملات کلیئر ہو جائے اور ان کو چرچ کی جگہ ملے جہاں یہ تیری بندگی، تیری عبادت کر سکے یسوع ناصری، تیرے نام کو جلال دے سکے. ہم سارے خادم مل کر جتنے بھی سب زوم پر ہیں خدا، اس درخواست کو تیری حضوری میں تیرے تخت کے سامنے رکھتے ہیں. تو اپنا ہاتھ بڑھا، پاک روح کی مدد بھیج. پاک روح ہم میں سے ہر ایک کو چھوئے اور خاص طور پر جہاں یہ چرچ بنانا چاہتے ہیں وہ اس جگہ سکے، تیرے لوگوں کے لیے کام ہو سکے، تیری بادشاہی کے لیے کام ہو سکے یسوع ناصری. پاک خدا اس کے علاوہ جو بھی مناجاتیں درخواستیں ہمارے دلوں میں ہیں، ہمارے گمان میں ہے یسوع ناصری، بے شک ہم لبوں پہ نہیں لاتے لیکن تو جانتا ہے یسوع ناصری. خدا ان ساری منصوبوں کے لیے جو ہمارے دلوں میں ہیں تیرے آگے درخواست رکھتے ہیں خدا یسوع ناصری. تیرا پاک ہاتھ بڑھے، ہم گھٹے تو بڑھے یسوع ناصری، تیرا نام عزت اور جلال پائے، تو ہی جلال کا بات ہے یسوع ناصری. سسٹر نسرین کے لیے، ہولی سٹی منسٹری کے لیے خدا تیری برکت کو مانگتے ہیں. اس طرح سسٹر نصرت کے لیے خدا صحت، تندرستی، عمر کی درازی اور پھر سلامتی کو مانگتے ہیں. اس طرح دونوں بہنوں کے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے خدا تیری برکت چاہتے ہیں. ان کی اسٹڈی کے لیے، ان کے جابز کے لیے خدا تیری برکت چاہتے ہیں. اور جبکہ سسٹر نسرین گواہی دے رہی تھی کہ ان کے بیٹے کو جاب ملا ہے یسوع ناصری، خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند انہیں اور بھی جاب، اس سے اچھا جاب بھی خدا مہیا کرنا. تجھے ہوا جری ہے، مہیا کرنے والا خدا ہے، تجھے بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خداوند میں تیرے آگے درخواست رکھتا ہوں کہ اس سے اچھا جاب ملے. خداوند میں اپنے بیٹے کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور تمام خادم جو ہیں وہ بھی متفق ہو کر دعا کریں کہ اس کے پیپرز اچھے ہوں، اس کا رزلٹ اچھا ہو یسوع ناصری. اور ان تمام لوگوں کے لیے خدا یسوع ناصری جو ہمیں پریئر ریکویسٹ دیتے ہیں، مختلف لوگ ہیں، ان کے کاروبار کے لیے اور ان کی صحت کے لیے ہم تیرے آگے درخواستوں کو رکھتے ہیں. اکٹھے ہو کر یسوع ناصری تمہاری دعاؤں کو سننا یسوع ناصری. ہماری دعائیں تیرے حضور بخور کی مانند پہنچے یسوع ناصری. اور خدا جو بھائی کینسر کا مریض ہے ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. جب میں نے کل سے فون کیا اس نے کہا میری طبیعت اب پہلے سے بہت بہتر ہے، اور یہ سب کچھ دعاؤں کے وسیلہ سے یسوع ناصری. ہم تیرا پاک روح اس کے لیے اور بھی مانگ لیتے ہیں. وہ ہم سے دور ہے، تیرا پاک روح اس کو چھوئے، اس کا کینسر یسوع نام میں جاتا رہے. اس کی زندگی میں معجزہ کرنا، تجھے معجزات کا خدا ہے. خدا ہم اس تمام لوگوں کے لیے خدا جن کے پاس اولاد کی برکت نہیں ہے، ہم خدا تیرے آگے درخواست Yes, Lord, yes, Jesus, yes, Jesus, yes, yes, بھائی آپ کا مائک آف ہو گیا. ہماری کوشش یا محنت نہیں ہے، کیونکہ یہ تیرا فضل ہے یسوع ناصری. اور تو اپنا فضل ہم میں سے ہر ایک پر کر دے، جو اس کی ضرورتیں ہیں یسوع ناصری تو پوری کر یسوع ناصری. بے روزگاروں کے لیے روزگار کو مانگتا ہوں یسوع ناصری. خدا برکت دینا. تیری کون yes, Lord, yes. خاص طور پر پاکستان میں اس کے کوئی اثرات نہ رہے، امریکہ میں، اٹلی میں اس کے کوئی اثرات نہ رہے، کینیڈا میں اس کے کوئی اثرات نہ رہے. جبکہ کل مجھے پتا چلا کہ کینیڈا میں ابھی بھی لاک ڈاؤن ہے. ہم کینیڈا کے لیے خاص طور پر دعا کرتے ہیں لاک ڈاؤن کو کھولے
اور وہاں پر سارے جو کورونا کی سچویشن ہے خدا دن بدن بہتر ہوتی جائے. لوگ اپنے کاروبار پہ جائیں, لوگ چرچز میں جائیں, لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جائیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دے یسوع نام سے. خدا تمہاری تمام دعاؤں کو جو ہمارے گمان میں خدا ان کو بھی تو سن اور اپنا ہاتھ بڑھا کر برکت دے. یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے نام سے, آمین. No, we pray for peace of Jerusalem, pray for blessing, protection, salvation for nation of Israel. Father, we ask that you open their spiritual eye. They're your firstborn, Lord, and you like them. Although they were early morning laborers you put in your vineyard, Lord, and you are don't do partiality, Lord, and you're righteous God. We continue asking, Father, that you open their spiritual eyes so they can acknowledge you, their Savior, Lord. They can recognize you, their Messiah, Lord. And they can come into your kingdoms, Lord, so we can have your kingdom onto the earth, Lord. We know that, Father, that everything's going to be happen according to your plans, what you has planned, but it will be to those holy days you have appointed for those holy feasts, 7 feasts. Everything will take place unto those days, Lord, because we know that these are your days and these are your holy days, Lord. But Father, we are asking that you, all of us, that you give us a wisdom and knowledge, discernment, so we can learn about your holy appointed times, which is you fulfilled and remaining you are going to fill within through the Lord Jesus Christ and through your own by your own plans, Lord. And Father, we continue that you bless their hearts, mind, and soul, and continue to keep them safe and sound from all the enemy's spirits, Lord. We continue to pray for our Christians all over, that you protect them, keep them safe. And once again, Father, we rebuke this COVID-19. We continue to pray for that you let this COVID-19 be gone from the face of the earth. Let the earth be washed with your blood, O Lord Jesus Christ. We apply the blood of Christ for believer and non-believers that you shed for all mankind. That those people who have not seen you, they will see you, Lord, in their spirit, Lord, so they will be safe, Lord. We're asking, Father, that you hear our prayers and petition for your kingdom's sake and for your glorious name's sake, in the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. आमीन. हम सब अपने माइक ऑन कर लें और वही दुआ करेंगे यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई. हमारे बाप तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो. हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने हमारे कर्जों को माफ किया भी हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और दिया हमेशा सत्य रही है. आमीन. आमीन. खुदा की सलामती हो. कलमा बरकत हम पास्टर सदीक साहब के साथ मिलकर अदा करें. अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल जो बयान से बाहर है, रूह कुदस की रफाकत और शराकत झुके जानों के साथ, उसके ईमानदार लोगों के साथ, उसके कौम बनी इसराइल के साथ, बल्कि पाकिस्तान की सालमियत और बका के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक रहेंगे. आमीन. Amen, 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 amen. Praise the Lord. खुदावंद की तारीफ हो. आप सबकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजारी है. खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम में. आमीन.